بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو صحرا کی چونٹی سے لے کر عرش کی مخلوق کل عالمین کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر، جن کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا گیا۔ سب سے پہلے میں تمام مومنین کو یہ خبر دیتا ہوں کہ ملعون عبد الرحمن سلفی آج گرفتار ہو چکا ہے۔ شاتم امام زمانہ علیہ السلام گستاخ اہل بیت کو ہمارے ملک کی ایجنسیوں نے کھاریاں سے گرفتار کر لیا ہے، اور سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کے آل طہار کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملعون گرفتار ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تمام ایجنسیز کا اور بالخصوص پنجاب پولیس کی کاوش کا کہ جنہوں نے اس کو گرفتار کیا، اور صرف اس کو گرفتار نہیں کرنا بلکہ کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق جو قرار سزا ہے اس کو بھی جاری کرنا ہے۔ سامعین محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا جھگڑا کسی مسلک سے نہیں ہے۔ میں اس کی گرفتاری کے موقع پر ان تمام علماء اہل سنت، علماء اہل حدیث کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ مل کر اس ملعون کی گرفتاری کے لیے احتجاج کیا۔ ظاہر ہے ہر مسلمان جو میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی آل طہار اس کے لیے واجب العزت، واجب الاحترام اور صاحبان تقدس ہے۔ ہمارے لیے آل محمد صاحبان عصمت ہیں، معصوم تھے، معصوم ہیں، معصوم رہیں گے۔ اللہ نے ان کی حرمت کا ذکر قرآن مجید میں بہت سی آیات کریمہ میں کیا۔ آیت تطہیر بالخصوص گواہ ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 33 بالخصوص گواہ ہے۔ بہت سی قرآن مجید کی آیات آل محمد کی عظمت، حرمت اور عصمت پر گواہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آل محمد کا گستاخ ہوتا ہے وہ نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، بلکہ وہ انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور بالخصوص ہماری تمام شیعہ تنظیمیں اور ہمارے علماء اکرام، علماء حقہ، جس نے بھی جو اس کی گرفتاری میں کردار ادا کیا ہے اور احتجاج کیا ہے، کلپ کے ذریعے، روڈ پر آ کر، جیسے بھی جو بھی جتنی کاوش کی ہے، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم انشاءاللہ من جانب من حیث القوم، ایک قوم بن کر زندہ رہیں گے۔ لاکھوں اختلافات ہوتے ہیں، بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، لیکن جہاں مسئلہ آل محمد کی حرمت و عصمت کا ہوگا وہاں تمام عالم اسلام کو اکٹھا ہونا ہے۔ دوستو، جانتے ہو فرقے کی بنیاد کیا ہے؟ ایک جملہ آج ہدیہ کرنا چاہتا ہوں: کوئی مسلک برا نہیں، برے مسلک میں ہے۔ اور دوسرا، یہ جو فرقے بنے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے عادل کا قتل۔ جب ہم عادل نہیں رہتے، اپنی آنکھوں سے فرقہ واریت کا چشمہ اتار کر اگر ہم فیصلہ کریں تو فیصلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تمام ذوات مقدسہ ہمارے لیے قابل عزت و قابل احترام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہے، سید الاولیاء ہے، سید المعصومین ہے۔ تمام نبیوں کا احترام ہم پہ واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے آل طہار کا احترام ہم پہ واجب ہے۔ نبی کے مقدس معزز صحابہ اکرام کا احترام ہم پر واجب ہے۔ اس لیے دوستو، اکٹھا رہنا ہے۔ خدا را ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے نہیں، میرے ملک پاکستان کی حرمت کے لیے، عالم اسلام کی حرمت کے لیے ایک ہو جائے۔ نظر رکھے کڑی جو عالم اسلام میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ مسلمان عالم کو لڑا کر خوش ہو رہے ہیں۔ مسلمانان عالم کو لڑانا کمال نہیں، ملانا کمال ہے۔ اپنی صفوں میں نظر رکھے۔ اپنے ملک کے اداروں سے التماس کر رہا ہوں، ہر وہ شخص جو ملک پاکستان میں کسی کی بھی توہین کا مرتکب ہو، اس کو ایسی سزا دیں تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے، ہمیں تمام عالم اسلام کو ایک جگہ پر متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر ملت جعفریہ کے ہر عالم کا، ہر فقیہ کا، ہر نوجوان کا، ہر ذاکر کا، ہر عالم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی کاوش کی ہے۔ والسلام توفیق عالم۔